اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کرنٹ کے چلے جانے کی وجہ سے بیچ میں آڈیو ذرا کٹ ہو گیا ہے، میں کنٹینیو کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے 4 رکعت کمپلیٹ ہونے کے بعد دعا کر لیا آپ نے، اور دعا کرنے کے بعد 3 بار پڑھ لو، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا یوں پڑھو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح سے 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، یعنی ہر 2 رکعت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھو، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر ہر 4 رکعت میں بیٹھ کے تسبیح تیسرا کلمہ پڑھو، پھر تھوڑی دعا کرو، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح سے 4 4 4 4 4 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز ختم ہو گئی۔ تو 20 رکعت تراویح نماز ختم ہونے کے بعد بیٹھ کے اچھی تفصیل سے یا ڈیٹیل میں جو بھی آپ کی گزارش ہے اللہ سے سب دعائیں کرو۔ دعائیں کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر واجب الوتر کی 3 رکعت نماز ادا کر لو۔ واجب الوتر جو ہم پڑھتے ہیں روزانہ عشاء میں، وہ تراویح کے بعد پڑھنا اچھا ہے۔ تراویح کی نماز کے بعد 3 رکعت واجب الوتر نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد بیٹھ کے مختصر دعا کرنا۔ دعا کرنے کے بعد اب آپ کا کام ہے، آرام کرنا ہے، کھانا ہے یا کچھ اور ہے، تو آپ ریگولر اپنی جاب میں اپنے کام میں لگ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے تراویح کی نماز ختم ہوئی اور آپ کی عبادت رات کی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ کو پھر سحری کے لیے اٹھنا ہے، اور وہاں سے تہجد کا پھر آپ کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے تراویح کی نماز پڑھنے میں جو آپ کو آسانی لگے، یا تو پورا قرآن سننے کا طریقہ، یا بڑی بڑی صورتیں پڑھنے کا طریقہ 20 رکعت میں، یا الم تری کیف سے سورہ ناس تک پڑھنے کا طریقہ۔ الم تری کیف سے سورہ ناس پڑھنے کا طریقہ سب سے آسان طریقہ ہے، لیڈیز بھی پڑھ سکتے ہیں، جینٹس بھی پڑھ سکتے ہیں، کون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم تری کیف، پھر 2 رکعت میں لیلافی، اسی طرح سے نیچے تک ہر رکعت میں اترتے اترتے سورہ ناس تک 5 2 دگانے ہو گئے تو 10 ہو گئے، پھر ریپیٹ کر لینا ہے۔ پھر ریپیٹ کریں گے تو پھر 10 رکعت ہو جائیں گے، تو اس طرح سے ہم 20 رکعت ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اللہ آپ کو جو آسان طریقہ پسند ہے وہ کر لو، اور یہ پیاری نماز ہے، اس کو مت چھوڑو۔ رمضان میں خاص کر تکلیف تو ہوگی ضرور، کیونکہ دن تمام روزے کی تھکان ہوگی یا کام کرنے کی تھکان ہوگی، لیکن اللہ کی خاطر رات کی نماز اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ قیام اللیل صالحین بندوں کا طریقہ ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے رات میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام قیام اللیل عبادت گزاروں میں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک قیام اللیل کرنے والے بندوں کا بہت بڑا مقام ہے، اور ان کے لیے بہت بڑے درجے ہیں جنت میں۔ تو اس واسطے یہ رکعت جو ہم پڑھتے ہیں تراویح کی نماز، یہ پیارا ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم قیام اللیل بندوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا انشاءاللہ، سمجھے؟ تو اس وجہ سے تراویح کی نماز بہت پیاری نماز ہے، اس کو مت چھوڑو۔ اور بزرگان دین اس کا یہ اور ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ 20 رکعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ رکعت جو 20 پڑھتے ہیں، یہ شاید ہمارے لیے قیامت میں کام آ جائے، کہ یہ ہمارے قضا نماز ہیں جو ہم بھی چھوٹ گئے ہیں، یا عمر قضا ہے، یہ جو بھی چھوٹ گئے ہمیں ان سے اس کا حساب اللہ کر لے گا۔ کیونکہ 20 رکعت کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں بزرگان دین، کہ فجر کی 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، واجب الوتر 3، یہ سب ملا تو 20 رکعت ہو جاتے۔ تو 20 رکعت تراویح کی نماز، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، تو ہر نماز سنت ہو یا نفل ہو، فرض سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو شاید بزرگان دین کا خیال ہے کہ یہ اللہ ہم کو اپنا قضا یا عمر قضا کی صورت میں اللہ ہم کو ہمارے سارے عمر کی نمازوں کو اس کا بدلہ دے دے اور ہم کو بخش دے، یہ ان کا خیال ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کون سا بہترین خیال ہے یا اس کا طریقہ اللہ کا کیا ہے، لیکن ان کا یہ اوپینین ہے
کہ یہ نمازیں ہمارے لیے قیامت پہ کام آئیں گی۔ خیر جو بھی ہو، یہ سنت ہے، حضور کی سنت کو ہمیں سر آنکھوں پر اٹھا کر، سر آنکھوں پر بٹھا کر حضور کی سنت کو ہم قائم کرنا ایک مومن مسلمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار یہ تراویح کی نماز پڑھنا آپ کو آسان فرمائے، سارے مسلمانوں کو آسان فرمائے، اور اس کو شوق سے پڑھو اور بیٹھ کر گروپ میں پڑھ کر سب مل کر قرات سے اور آواز سے پڑھیں گے اور تسبیح بھی بڑے راگ سے پڑھیں گے تو بہت مزہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ رمضان کی تراویح کی نماز آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔